حسین کی محفل کیسے لیا کرتے تھے؟ مدارج النبوہ میں یہ روایت موجود ہے، یہ حکایت موجود ہے۔ مدارج النبوہ میں خراسان کا بادشاہ جب مر گیا نا، کسی نے خواب میں دیکھا، مدارج النبوہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب خراسان کا بادشاہ مر گیا نا، کسی اس کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آگے یہ سمجھیں؟ اچھا کافی زبان دی اللہ سے۔ خراسان کے بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، تو نے کون سی نیکی کیا کہ تو جنت میں چلا گیا؟ سانو تو پتہ چلے کیڑی نیکی کی تھی تو جنت میں ٹر پائے ہو جناب، جنت میں ٹہلتے پھرتے ہو۔ خراسان کے بادشاہ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا ایک دن شہدائے کربلا کا تذکرہ سن رہا تھا۔ اس محفل کو ایسے نہ سمجھنا، ہاں یہ جو 11 روزہ یہ محفل ہوتی ہیں، علامہ صاحب، ندیم صاحب، ان کے سارے دوست ہر سال مل کے کراتے ہیں۔ جناب مدہ اس کا ملنا کیا ہے؟ اس کا تمہیں ملنا کیا ہے؟ یہ جو بیٹھ کے سنتے ہو لوگ ذرا بیر گلیوں میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، یہ جو ذکر حسین کرتے ہیں یا ذکر حسین کرواتے ہیں، ان کو ملنا کیا ہے؟ صاحب مدارج النبوہ کہتے ہیں اس بندے نے پوچھا جناب بادشاہ سلامت کیڑی نیکی کی تھی تسی جنت میں چلتے پھرتے ہو؟ انہوں نے کہا شہداء کربلا کا تذکرہ ہو رہا تھا، جب ان کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا تھا توجہ سے سنا۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا مولا کاش اس وقت میں مقام کربلا میں ہوتا، میں مقام کربلا میں ہوتا، میں فاطمہ کے جگر کی کچھ مدد کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے بس رب کو یہ جملہ پسند آیا۔ تو کی سمجھتا ہے حسین کسی عام ہستی کا نام ہے؟ جناب اللہ پھر کیا تھا کہ وہ نہیں تھی، وہ یزید بھی صحابی کا بیٹا تھی، وہ یزید بھی صحابی تھی، جو حسین بھی صحابی، جو حسین بھی صحابی رسول، اور میں کیا کنجر تینو پتہ ہی نہیں تو یزید دے حسین کا مقابلہ کرتا ہے۔ حد ہے حسین تیرے انتقام، حد ہے حسین تیرے انتقام کی، نام یزید کو تو نے قیامت تک گالی بنا، حد ہے حسین تیرے انتقام، حد ہے حسین تیرے انتقام کی۔ یزید کا نام لینے والوں، یزید کی پوجا کرنے والوں، آج تمہیں دنیا میں یزید کا اولاد نہیں نظر آئے گی۔ یزید کے 10 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں یزید کی، 10 بیٹے 5 بیٹیاں، یزید کی نسل نہیں نظر آتی۔ مقام کربلا میں ایک سید بچتا ہے جناب۔ اگر زیادہ تعداد، اگر اس بات کی دلیل ہے کہ تعداد میں زیادہ تھے وہ سچے تھے، یہ بات سن لینا، باطل ہمیشہ زیادہ آتا ہے اور حق ہمیشہ تھوڑا آتا ہے، لیکن اللہ فتح ہمیشہ حق کو عطا فرماتا ہے۔ مقام کربلا میں ایک سید بچا جناب بندہ، جدھر بھی دیکھ تجھے نبی کی آل نظر آتی ہے۔ حسین کوئی عام ہستی کا نام ہے؟ حسین کوئی عام ہستی ہے؟ حسین وہ ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو شہیدوں کا سردار ہے۔ تو جناب بندہ حسین وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت رکھتا ہے۔ حسین کو رب نے یہ مقام دیا۔ تو میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا، حدیث پاک کو ختم کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، رب کہے گا تم میں سے ہے کوئی جو واپس جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے تو محنتیں کی تھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات، حج، عمرے، صدقے کرا، سارے کچھ دیے، کیوں دیے؟ جنت ملے۔ اب جنت میں آگے تو اب نہیں جاتے، لیکن میرے آقا فرماتا ہے ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مولا ہمیں دوبارہ بھیج۔ اب کہے گا تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا جب تیری رضا کے لیے جب گردن کٹائی تھی نا مولا، جب خون کا جو پہلا قطرہ جب گرا تھا نا، وہ مزہ جو آیا تھا وہ جنت میں بھی نہیں ہے، وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب شہید کی روح نکلتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیمٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی بندے نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جسم میں تو آرے چل رہے ہیں، بچیاں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ جب مصر کی عورتوں نے جب حضرت کے یوسف کو دیکھا وَقَدْ كَانَ أَيْدِيَهُنَّ
झलक देखी, अपने हाथी को काट दिया। उंगलियां नहीं काटी हैं, ऐਵੇਂ उंगलियां बढ़ाई फिरते हैं जनाब मिस्र की औरतें ने। कुरान कहता वकत्ता ना ऐ दिया होना, कुरान कहता हाथों को काटा है, उंगलियां नहीं कटी हैं मिस्र की औरतों की। मिस्र की औरतों के हाथ कटे, वकत्ता ना ऐ दिया होना, वकुलना हाथ यहाँ से शुरू होता है। तो कहा ने तो हाथ की डेफिनेशन यहाँ से की है, तो कहा कि तो फिर नजदीक तो हाथ यहाँ से शुरू होता है, चलो हम यहाँ से भी नहीं लेते, हाथ यहाँ से कटा है जनाब बंदा। और आपको पता औरत सिन पे नाज़िक है, औरत कमजोर दिल है, लेकिन किसी तफसीर की किताब में कोई कमजोर से कमजोर कोई तफसीर उठा के देखो औरतों के हाथ कटे हैं। कोई औरत रोई हो, चीखी हो, चीखी तो क्या किसी औरत ने सी भी नहीं किया। हम बैठे हो ना, अचानक चिमटी काटे, सारी जनाब है आह निकलती है, सी निकलती है, लेकिन औरतों के मिस्र के औरतों के हाथ कटे, वकत्ताना ऐदियहुन्ना, लेकिन मिस्र की औरतों के हाथ कट के अलहदा हो गया, खून बह रहा है। मिस्र की औरतों को पता ना चला, क्योंकि सामने हुस्न यूसुफ था, हुजूर वाला सामने हुस्न यूसुफ को हाथ कट जाए औरतों को पता ना चले। जब शहीद की रूह निकलती है सामने अल्लाह का दीदार। जनाब जब शहीद की रूह निकलती है सामने रब का दीदार होता है, इसलिए इधर बच्चियां चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं और सामने दीदार खुदाबंदी हो रहा है। रूह कहती है, जिस्म कहती है तू बच्चियां चला, तलवारें चला, मुझे इसका खौफ ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने रब का दीदार कर रही हूँ, मैं हुस्न खुदाबंदी देख रही हूँ, मैं जलवाए खुदा देख रही हूँ, मैं नज़ारा खुदा देख रही हूँ। इसलिए शहीद की रूह जब निकलती है पता ही नहीं वक्त करता, ऐसे जैसे आटे से बाल निकलता है ऐसे निकल जाती है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया जो शहीद होगा वो कहेगा मालिक मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, पर इस दिल से चाहता है कि तेरी राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, बस ये सिलसिला होता रहे, तू दीदार कराता रहे, मैं जान तेरे नाम पे में दुआ है। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। गुफ्तगू में कमी पेशी हुई, अल्लाह की बारगाह